جی السلام علیکم جی، عبید عرض کر رہا ہوں۔ انسان زندگی گزارتا ہے اور زندگی کے ارد گرد ہی گھومتی ہے۔ اچھا، یہ نا انسان کو خود ہی ملی ہوتی ہے، کوئی تگو دو کر کے یا آرڈر پہ نہیں زندگی ملتی ہے۔ ہو سکتا ہے کئی انسان سوچیں کہ ہم پیدا نہ ہوتے، ظاہر ہے جن کی زندگی مشکل ہوتی ہے، اجیرن ہوتی ہے، مشکلات کا شکار ہوتی ہے، لیکن کسی حد تک وہ بھی اس زندگی سے جان نہیں چھڑانا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں نا کہ خودکشی کتنے کے لوگ کرتے ہیں۔ اب ہماری 25 کروڑ کی آبادی ہے، ایک بندہ خودکشی کر لیتا ہے، جی اس نے خودکشی کر لی، زندگی سے تنگ آ گیا۔ تو یہ کوئی ریشو تو نہیں ہے، پرسنٹیج میں تو یہ آتی نہیں ہے۔ اسکینڈینیوین، فن لینڈ، وہ لینڈز جو ہیں، نیوزی لینڈ ہے، فن لینڈ ہے، آئرلینڈ ہے، وہاں پہ وہ خودکشی اس لیے کرتے ہیں کہ زندگی ان کی اچھی گزر رہی ہوتی ہے، لیکن ان کے پاس منتہائے زندگی نہیں ہوتا ہے، ان کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ زندگی کیا ہے، یہ آگے کیسے چلے۔ اچھا، جب تک آپ کو یہ زندگی کا منتہا، ایک لفظ ہے ویسے سدرۃ المنتہا، جہاں سے وہ کہتے ہیں کئی اسکالر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تو وہ ہم ہوتے تو ادھر سے نہ واپس آتے۔ زندگی کا جب تک آپ کو کوئی انتھیٹک مقصد نہیں نہ ملے گا تو کسی درجے میں، کسی لمحے آپ یہ محسوس ضرور کریں گے کہ یار زندگی کی ہے۔ آپ پیسے کمانے لگ جائیں گے، کوئی مقصد نہیں ملے گا، مطلب بھی کچھ طمانینت آپ کو ملے گی نہیں۔ اچھا، اصولی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ زندگی اتنی اہم ہوتی نہیں ہے، یہ بہت زیادہ اہم نہیں ہوتی ہے، یہ آپ کے ہاتھ میں بھی نہیں ہوتی، یہ آپ کے بس میں بھی نہیں ہوتی۔ یہ بس آپ کو ملی ہے تو یہ چلتی ہے، کافی دیر تو یہ خود بخود چلتی ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ 15 سال 16 سال، اس وقت تک تو آپ کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ آپ ڈیپینڈ ہوتے ہیں معاشرے پہ، والدین پہ، خاندان پہ، جیسا ماحول آپ کو ملتا ہے ویسی آپ کی تربیت ہوتی ہے۔ اچھا، پھر آ جاتی ہے کرپشن۔ 15 16 18 سال بعد معاشرے کا آپ حساب لگاتے ہیں کہ کرنا کیا ہے، تو اگر آپ کمزور ہیں تو آپ خواہشات کے غلام ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اگر آپ مضبوط کریکٹر ہیں تو پھر ایسا ہوتا کم ہے، جو کریکٹر ہوتے ہیں وہ کم ہی ہوتے ہیں۔ اصولی طور پہ جو نیچرلی فطری طور پہ انسان چاہتا ہے وہ خلود ہے، خالدین فیہا جنات تجری، یعنی کہ اصل میں جو انسان کا منتہا ہے وہ ہمیشہ کی جنت ہے، خلود ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی انسان کو یہی کہتا ہے کہ جی آپ کو ہمیشہ کے لیے جنت میں بھیج دیا جائے گا، جہاں پہ آپ کو زندگی آپ کی کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، کبھی ختم نہیں ہوگی۔
تو وہاں پہ آپ کو آرام ملے گا، آسائشیں ملیں گی، ایسی آسائشیں جو ایک اچھا کردار چاہتا ہے، اچھا انسان چاہتا ہے، یعنی کہ اچھی چیز ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ادھر آپ کو مطلب کوئی کرمنل ماحول ملے گا، آپ چاہیں گے جی مجھے ایک غلط خواہش، نہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ کو جو جنت میں چاہیں گے ان کو جو چاہے ملے گا، لیکن وہ چاہیں گے ہی وہ صحیح ہوگا۔ تھوڑی سی تمہید کا مقصد یہ ہے کہ یہ زندگی نہ تو آپ کو آرڈر پہ ملی ہے، نہ آپ نے خود بنائی ہے، تو صرف اتنا ہے کہ اس کے لیے آپ کو کرائم نہیں کرنا چاہیے، جرم نہیں کرنا چاہیے، دوسروں کا حق نہیں مارنا چاہیے۔ اگر آپ اس کو آسان کرنا چاہتے ہیں نا، تو سادہ زندگی، بالکل جو ماحول ہمارے دیہات میں ہے، مطلب ادھر آپ دیکھ لیں، ادھر یہ ہے کہ یہ لاہور ہے، اتنا اچھا ہے، لیکن اصولی طور پہ یہ اب رہنے کے قابل نہیں رہا۔ آپ سادہ زندگی اپنا لیں، آپ کے کافی مسائل نہیں، بڑی حد تک مسائل حل ہو جائیں۔ اگر آپ سکون چاہتے ہیں اور خلود چاہتے ہیں تو زندگی کو سادہ کر لیں، خواہشات کو ختم کر لیں، ناجائز، اور تھوڑا تھوڑا سٹارٹ کر لیں۔ کوئی بہت زیادہ محنت کی، لگن کی، ایسے نہیں ہے کہ آپ آسائشوں کے لیے مر جائیں، نہیں، سمپل سی بات ہے، سادہ سی بات ہے، سادہ سی زندگی کر لیں اور سٹارٹ کر لیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، میرے کافی تجربات ہیں، میں نے برا بھلا، اچھا برا ٹائم دیکھا ہے، بہت زیادہ نہیں لیکن ہے۔ اگر آپ بالکل سادہ سے ہو کے زیرو سے تھوڑا سا شروع کر لیں نا، اور آپ یہ چھوڑ دیں اس پر کہ آپ نہیں تھے پہلے اور آپ کو یہ زندگی جس نے دی ہے، تو جس نے بھی آپ کو زندگی دی ہے، آپ کا خدائی تصور جو بھی ہے، آپ اللہ تعالیٰ کو جس طرح بھی مانتے ہیں، آپ یقین کریں کہ زندگی آسان ہوتی جائے گی، بہتر ہوتی جائے گی۔ یہ زندگی بہت اہم نہیں ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہ غیر اہم بھی نہیں ہے۔ ناجائز خواہشات، بے جا تصرفات، اور ایک اور بات ہے، آپ کو مترفین میں نہیں ہونا چاہیے جو دوسروں کی کمائی پر پلتے ہیں۔ آپ اپنے اندر ہی ایک دنیا بسا لیں، اس کو آپ ون مین آرمی کہہ لیں، نفس واحدہ کہہ لیں۔ یہ نہیں ہے کہ معاشرے سے آپ کٹ جائیں، معاشرے سے کٹنا کسی بھی صورت نہ تو یہ ممکن ہے اور نہ یہ صحیح ہے، لیکن اپنے اندر اگر آپ کوئی ایسی طاقت پیدا کر لیں یا ایسی طاقت محسوس کر لیں اور کسی انداز میں یہ سوچنا شروع ہو جائیں کہ آپ کو جس قوت نے بھی پیدا کیا، آپ اس قوت پر، اللہ تعالیٰ پر، خدا پر ایمان لے آئیں، یقین کر لیں، تو میں شرط یہ کہتا ہوں کہ آپ کی زندگی ہے آسان ہو جائے گی۔ آپ ہر آسائش کی خواہش کر لیں اور آہستہ آہستہ اس کے لیے اس سڑک پر، اس منزل پر، اس روڈ پر چلنا شروع ہو جائیں جہاں پر وہ اویلیبل ہے۔ آپ اس کے لیے اپنے آپ کو گرائے مت،
آپ اپنی انا عزت مجروح نہ کریں، وہ آپ کے لیے ہے، آپ ان کے لیے نہیں ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی اہم نہیں ہوتی ہے، یا اہم نہ ہونے کے باوجود یہ بہت اہم بھی ہوتی ہے، اور اس کے لیے آپ کوئی غلط کام نہ بھی کریں تو یہ سادگی سے، آسانی سے، اچھائی سے گزر سکتی ہے۔ نہ آپ اپنی ذات کا ٹھیکہ لے لیں، ایون دین اپنی اولاد، اپنے بیوی، آپ اپنے بچے، ان کے لیے آپ جو ہو سکتا ہے وہ ان کے لیے سہولیات فراہم کر دیں، اور کسی درجے میں اس قوت پر چھوڑ دیں جس قوت نے آپ کو اس کائنات میں بھیجا ہے۔ میں یقین سے کہتا ہوں زندگی آسان بھی ہو جائے گی، اطمینان بھی ہو جائے گا، اور کافی کچھ آپ کو حاصل بھی ہو جائے گا۔ جی السلام علیکم جی۔